اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة الغاشیۃ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو ہر چیز پر چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کتنے ہی چہرے ذلیل و خوار ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، اللہ کو بھول کر دنیاوی محنت کرنے والے، چند روزہ عیش و آرام کی خاطر سخت مشقتیں جھیلنے والے۔ تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں جا گریں گے۔ تسقی من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے چشمہ سے پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے خاردار خشک زہریلی جھاڑیوں کے سوا کچھ کھانا نہ ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، یہ کھانا نہ فربا کرے گا اور نہ بھوک ہی دور کرے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اس کے برعکس اس دن بہت سے چہرے حسین، بارونق اور تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی نیک کاوشوں کے باعث خوش و خرم ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں قیام پذیر ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے جیسے اہل باطل ان سے دنیا میں کیا کرتے تھے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے بچھے ہوئے تخت ہوں گے۔ واکواب موضوعہ، اور جام بڑے کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور گلیچے اور گاؤ تکیے قطار در قطار لگے ہوں گے۔ وزرابی مبثوثہ، اور نرم و نفیس قالین اور مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، منکرین تعجب کرتے ہیں کہ جنت میں یہ سب کچھ کیسے بن جائے گا، تو کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح عجیب ساخت پر بنایا گیا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف نگاہ نہیں کرتے کہ وہ کیسے عظیم وسعتوں کے ساتھ اٹھایا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح زمین سے ابھار کر کھڑے کیے گئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح گولائی کے باوجود بچھائی گئی ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، پس آپ نصیحت فرماتے رہیے، آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، آپ ان پر جابر و قاہر کے طور پر مسلط نہیں ہیں۔ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ، مگر جو روگردانی کرے اور کفر کرے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اسے اللہ سب سے بڑا عذاب دے گا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک بالآخر ہماری ہی طرف ان کا پلٹنا ہے۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر یقیناً ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کو ذکر کر دیا۔ ایک گروہ وہ
جو اس دنیا میں نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے عیش و عشرت ہوگی، جنت ہوگی، اور دوسرا گروہ وہ جو اس دنیا میں نہیں مانے گا اللہ کی ذات کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کے رسول کو، یعنی وہ نیک عمل بھی نہیں کرے گا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دنیا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا آپ کے لیے آزمائش کی جگہ ہے، تو کوشش کریں اس کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔